السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بولیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان میں ہونے والی ایران امریکہ مذاکرات بغیر معاہدے کے اختتام پذیر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ہرمز کی ناکامی کا اعلان۔ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ ٹروتھ سوشل پر سخت بیان جاری کر دیا، لکھا کہ امریکہ پوری طرح تیار اور لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہے۔ اگر ایران نے اپنی ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو ہم مناسب وقت پر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ الزام عائد کیا کہ ایران کو عالمی بھتہ خوری کے اور فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کو صرف پیسہ اور نیوکلیئر پروگرام چاہیے۔ ایران کا اپنے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹول لینے کا اعلان۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ اپنے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول دینا ہوگا۔ حکومت قومی مفادات کے تحت اپنے ہرمز پر کنٹرول اور مینجمنٹ قائم کرے گی۔ ہم امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب نئے ہرمز میں دشمن کو موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ اب نئے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ دشمن کی کوئی بھی غلط حرکت اسے مہلک بھنور میں جکڑ لے گی۔ اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو اتحادیوں کی طرف سے ایک اور دھچکا۔ برطانیہ نے اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے امریکہ کو مدد فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اسکائی نیوز کے مطابق برطانیہ امریکہ کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی تھی کہ اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے برطانوی نیوی امریکہ کی مدد کرے گی۔ ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے، ڈیل کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا مایوسی کا اظہار۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے، اور یہ امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ ہم نے ایک حتمی اور بہترین آفر دی، دیکھتے ہیں ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ نائب امریکی صدر پریس کانفرنس کے بعد اسلام آباد سے واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ For 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. امریکہ ایران کا موقف اور اصول سمجھ چکا۔ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے کہ وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر قالیباف کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ادھر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کئی معاملات پر امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ چند اہم مسائل پر اختلافات کے باعث حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ امید ہے امریکہ ایران مثبت رویہ برقرار رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران اور امریکہ سے اظہار تشکر۔ کہا کہ ایران اور امریکہ نے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے خطے میں فوری جنگ بندی کی اپیل پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد میں مذاکرات کی دعوت قبول کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی پارلیمنٹ کی اسپیکر اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کی قیادت میں وفود نے بات چیت کی۔ میں نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کیا۔ پاکستان آئندہ بھی ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے اور مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ امید ہے دونوں فریق اسی مثبت جذبے کے ساتھ پورے خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنائیں گے۔ Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America
in the days to come. امریکہ کی حد سے زیادہ شرائط معاہدے کی راہ میں حائل ہوئیں. ایرانی میڈیا نے بے نتیجہ بات چیت کا قصوروار امریکہ کو قرار دے دیا. دوسری جانب امریکی وزیر جنگ نے ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان کیا. ایران افزودہ یورینیم ہمیں دے یا نہ نکالنے دے، حتمی معاہدے تک امریکی افواج ایران کے ارد گرد رہیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی قیادت کی تعریف. ٹرمپ نے کہا کہ یہ مذاکرات فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہوئے. امریکی صدر نے پاکستانی قیادت کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے ان کی کاوشوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت ان کا شکریہ ادا کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ ایک ممکنہ بڑی جنگ کو روکنے میں کردار ادا کیا جس میں کروڑوں جانیں ضائع ہو سکتی تھیں. قیام امن کے لیے خدمات پر امریکی نائب صدر نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. جے ڈی وینس نے کہا کہ مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مشکور ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں زبردست کردار ادا کیا اور اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کی. Couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے رابطہ. اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات سے متعلق بدر عبدالعاطی کو آگاہ کیا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فریقین کے درمیان رابطہ کاری کی کوششیں جاری ہیں. جنگ بندی پر تمام فریقین کو وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایک سفارتی عمل کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ مذاکرات ایک ایونٹ نہیں، ایک مسلسل عمل کا نام ہے. اپنے پیغام میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہتے ہیں. نیک نیتی اور اعتماد کے ساتھ پائیدار حکمت عملی تشکیل دی جا سکتی ہے. پاکستان کی میزبانی اور کردار قابل تعریف ہے. ایرانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے مذاکرات کے لیے پرامن، باوقار اور محفوظ ماحول فراہم کیا. پاکستانی حکومت، فوج اور پولیس نے مذاکراتی عمل کو آسان بنایا. ایرانی وفد نے وقار اور اعتماد کے ساتھ قومی مفاد کے لیے مذاکرات کیے. مذاکرات کا مقصد ایرانی عوام کے حقوق اور قومی مفادات کا تحفظ ہے. یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مذاکرات میں ڈیل نہ ہونا مایوس کن قرار دے دیا ہے. برطانوی وزیر صحت نے برطانوی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش روک دی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ تنازع پڑنے سے نہ صرف جانی نقصان ہوگا بلکہ عالمی معیشت پر بھی اثر پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.